آپ علیہ السلام نے ہمیں ہر ایک چیز کے نقصان سے روکا ہے، ایسے ہی نظر کا غلط استعمال کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے نظر کا غلط استعمال کرنا کہ یہ انسان کے نفس کی اصلاح کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ انسان کے باطن کو تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کی نظر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر صحیح جگہ پہ پڑ جائے تو انسان کو اس کے اوپر ثواب ملتا ہے، اور یہی نظر اگر کسی غلط جگہ پہ پڑ گئی، کسی غیر محرم پہ پڑ گئی یا کسی ایسی جگہ، کیونکہ نظر ایک ایسی چیز ہے کہ وہ جس پہ پڑتی ہے اس کا عکس دل میں اتر جاتا ہے، اور یہی نظر اگر کسی غلط جگہ پہ پڑ گئی تو اس کے ہمیں نقصان ہوگا، اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہ نظر، اگر ہم اپنی نظر کو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنی نظر سے ہم اپنے والدین کے چہرے کو دیکھتے ہیں ایک محبت کی نگاہ سے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ اور ایسے ہی اگر شوہر گھر میں آیا، بیوی نے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، شوہر نے اپنی بیوی کو پیار کی نظر سے دیکھا، تو اس پہ بھی اللہ رب العزت ان کو اجر و ثواب عطا فرماتی ہیں، اللہ اپنی رحمت ان پہ نازل فرماتی ہے۔ تو یہ نگاہ ایک ایسا عمل ہے، یا یہ نگاہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تباہ بھی کر سکتی ہے اور انسان کو کامیاب بھی کر سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر آلودہ تیر ہے، لہٰذا ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے کہ کسی ایسی غلط جگہ پہ ہماری نظر نہ پڑ جائے کہ اس غلط جگہ پہ پڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ناراضگی ہمارے اوپر آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکثر رہا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی کام کہہ دیتے، وہ فوراً اس کی تعمیل کیا کرتے تھے، اور ہر وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے کہ اللہ کے نبی کوئی بات ارشاد فرمائیں یا کوئی حکم دیں اور تو میں فوراً بجا لاؤں۔ محفل میں بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، آپ نے حضرت ثعلبہ سے کوئی کام کہا، حضرت ثعلبہ تعمیل کے لیے فوراً کھڑے ہوئے، مسجد سے نکلے، مدینہ کی گلی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اپنے خیالات میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام کے لیے مدینہ کی گلی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گلی میں چلتے ہوئے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا ہے، اندر نظر پڑی، سامنے ایک دوشیزہ لڑکی خوبصورت کھڑی ہوئی ہے، اس کے چہرے پہ حضرت ثعلبہ کی نظر پڑ گئی، حضرت ثعلبہ نے فوراً اپنی نظر نیچے کر لی۔ اب نظر کے متعلق حکم کیا ہے کہ اگر پہلی نظر بغیر کسی وجہ سے کسی غیر محرم کے چہرے پر آپ کی پہلی نظر غیر ارادی طور پہ پڑ گئی تو اس کا گناہ نہیں ملتا۔ ایسے ہی حضرت ثعلبہ کی جو ہی اس لڑکی کے چہرے پہ نظر پڑی، حضرت ثعلبہ نے اپنی نظر نیچے کر لی، لیکن چونکہ صحابی رسول تھے، ایمان وہ بڑا مضبوط تھا، ان کے مضبوط ایمان کا تقاضا تھا، ان کا نفس اب ان کو جھنجھوڑ رہا ہے، ان کا ضمیر ان کو ملامت کر رہا ہے کہ اے ثعلبہ تو نے یہ کیا کر دیا، تیری نظر ایک غیر محرم کے چہرے پہ کیسے پڑ گئی؟ ارے تیری نظر تو وہ تھی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی، تیری نظر وہ تھی کہ جو اپنے محبوب کے چہرے پہ ٹکا کرتی تھی، تیری نظر کیسے غیر محرم کے چہرے پہ چلی گئی؟ حضرت ثعلبہ اپنے آپ کو کوس رہے ہیں، ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ اسی دوران مدینے کی گلی سے باہر نکل گئے، مدینہ شہر سے باہر نکلے، چلتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو کوستے جا رہے ہیں، اور ایسے ہی کرتے کرتے مدینہ شہر سے باہر نکل گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، پتہ کیا ثعلبہ گھر میں نہیں ہیں۔ صحابہ نے سمجھا شاید کسی کام سے نکلے ہوں گے، کہیں گئے ہوں گے، گھر والوں نے سمجھا شاید کسی کام سے صحابہ کے ساتھ، کسی صحابی کے ساتھ نہ نکل گئے ہوں۔
لیکن ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ ایک دن صحابہ کی محفل مسجد میں لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں تشریف فرمائے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا اتنے دن گزر گئے، میرا سالبہ نظر نہیں آ رہا، میرا سالبہ کہاں ہے؟ جاؤ اس کا پتہ کرو۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام پہ مامور فرمایا کہ جاؤ دونوں اور سالبہ کو ڈھونڈ کر لاؤ کہ سالبہ کہاں بھی ہے۔ دونوں حضرات مسجد سے باہر نکلے، حضرت سالبہ کے گھر میں پہنچے، گھر سے پوچھتی ہیں سالبہ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، کوئی آدمی ملتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، کبھی چوک میں جا کر پوچھتے ہیں، کسی بھی بیٹھے ہوئے شخص کو، کوئی دکان پہ شخص بیٹھا ہے اس سے پوچھتے ہیں، لیکن ہر ایک کا جواب نفی میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ سے باہر نکل گئے، باہر سے جو آدمی آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں، کچھ خبر نہیں ملتی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے سے ایک چرواہا آ رہا ہے۔ دونوں حضرات نے مشورہ کیا کہ یہ روز باہر جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں شاید اس نے کہیں دیکھا ہو۔ چنانچہ وہ سالبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرات چلتے ہوئے اس چرواہے کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے کسی آدمی کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے پوچھا کیسا آدمی؟ چنانچہ دونوں حضرات نے حضرت سالبہ کا ڈھیل ڈول بتلایا، اس کی شکل و شباہت بتلائی اور پوچھا کہ اس طرح کا آدمی ہے، ہمارے نبی کا صحابی ہے، ہمارا دوست ہے، آپ نے کہیں دیکھا ہو؟ تو وہ چرواہا کیا کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کا آدمی نہیں دیکھا، ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں اتنے دنوں سے بکریاں چرا رہا ہوں، اس پہاڑ کی اوٹ میں ایک آدمی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے آج اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے اس آدمی کو روتے ہی دیکھا ہے، وہ بیٹھا ہے تب رو رہا ہے، وہ لیٹا ہے تب رو رہا ہے، وہ قیام میں کھڑا ہے تب رو رہا ہے، وہ سجدے میں ہے تب رو رہا ہے، میں نے اس کے علاوہ اس آدمی کو نہیں دیکھا، وہ تو روتا ہی جا رہا ہے، اتنے دن گزر گئے میں نے اس آدمی کو دیکھا کہ وہ رو ہی رہا ہے۔ چنانچہ دونوں حضرات وہاں سے تیزی سے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قد چونکہ لمبا تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے اس پہاڑ کے اوپر چڑھے۔ جب اس پہاڑ کی اوٹ میں گئے تو ایک ڈھلوان کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، پراگندہ بال ہیں، بال داڑھی کے بڑھ چکے، مونچھوں کے بال بڑھ چکے، اس کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ تو سالبہ ہی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سالبہ کو اپنے ساتھ ایسے لگایا، چہرے پہ تھپکی کی کہ سالبہ کیا بات ہے؟ سالبہ نے ایسے آنکھ کھولی، چونکہ 40 دن نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بھوک سے نڈھال، ایسے کر کے آنکھ کھولی۔ جیسے ہی نظر حضرت عمر کے چہرے پہ پڑی تو رونے لگ گئے، رونے لگ گئے حضرت صالبہ۔ پوچھتے ہیں عمر میرے متعلق کوئی وعید تو نہیں آئی؟ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی تو نازل نہیں ہوئی ہے؟ کہیں میری پکڑ تو نہیں آ گئی؟ اللہ کے نبی مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ خیریت سے یاد کیا، کہیں میرے اوپر ناراض تو نہیں ہو گئے ہیں اللہ کے نبی؟ فرمایا کہ نہیں، ناراض نہیں ہیں، آپ کو یاد کر رہے ہیں، بلا رہے ہیں آپ کو۔ دونوں حضرات اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت طالبہ نے کہا میری ایک درخواست ہے، اگر وہ مان لو تو تمہارا احسان ہوگا۔ حضرات پوچھتے ہیں کہ کیا درخواست ہے، کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت طالبہ نے کہا کہ دیکھو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی جماعت کھڑے کیے ہوئے ہوں اس وقت مجھے آپ کے دربار میں لے کے جانا۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت طالبہ کو سہارا دیا، ایسے کندھے پہ ہاتھ رکھے اور ان کو لے کر آئے۔ نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کر چکے تھے، حضرت طالبہ کو لایا گیا۔ جماعت کی آخری صف میں حضرت طالبہ کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام جماعت کروا رہے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت طالبہ کی حالت غیر ہو گئی، حضرت طالبہ غشی کے عالم میں گر گئے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے حضرت طالبہ کو اٹھایا اور لے کر حضرت طالبہ کے گھر چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طالبہ آیا تھا، اس طرح طالبہ گر گیا، طالبہ آیا تھا، وہ نماز آپ کے پیچھے ادا کر رہا تھا تو اس طرح اسے غشی ہوئی اور وہ گر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طالبہ کے گھر پہنچے
کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت طالبہ لیٹے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالبہ کے پاس بیٹھتے ہیں اور طالبہ کو اٹھاتے ہیں کہ طالبہ اٹھو. طالبہ اٹھتے نہیں ہیں. اللہ کے نبی حضرت طالبہ کے پاس زمین پہ بیٹھ گئے. آپ نے طالبہ کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا اور چہرے پہ تھپکی دی کہ طالبہ اٹھو. طالبہ نے ایسے نظر اٹھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نظر پڑی. طالبہ نے آنکھیں بند کر لی اور اپنا سر مبارک جو ہے حضور علیہ السلام کی گود سے نیچے اتارا اور زمین پہ اپنا منہ رگڑنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, طالبہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت طالبہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ میرے متعلق کوئی وعید تو نہیں آئی, کہیں اللہ رب العزت نے میری وعید کے لیے کوئی آیت تو نہیں اتاری ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضرت طالبہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طالبہ پوچھو کیا بات ہے. حضرت طالبہ عرض کرتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سی عرض ہے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طالبہ میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں. یہ طالبہ کا سننا تھا کہ طالبہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت طالبہ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. اور جب حضرت طالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاؤں یہاں رکھ رہے تھے, دوسرا وہاں رکھ رہے تھے اٹھا کے, اس طرح چل رہے تھے کہ کوئی یہاں پاؤں ہے کوئی وہاں پاؤں ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح آپ چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا, تمہیں نہیں معلوم کہ آج طالبہ کے جنازے میں اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ چلنے کی جگہ نہیں مل رہی, اس لیے جہاں خالی نظر آتی ہے میں وہاں پاؤں رکھتا ہوں. یہ تھے وہ صحابہ کرام کہ جن کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اگر ان سے غیر ارادی طور پہ بھی غلطی ہو جاتی تو وہ اللہ رب العزت سے معافیاں مانگنے لگ جاتے تھے.